نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کی اس حد تک تھی کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کے بے شمار واقعات ہیں۔ انشاءاللہ میں موقع بموقع ایسے عشاقوں کے واقعات آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عشاق گزرے ہیں کہ جن کی مثال دنیا میں ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے عشاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہوئی نسبت کی بھی اتنی محبت اور اس سے بھی اتنا لگاؤ تھا انہیں کہ وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ اس کی بھی کوئی گستاخی کر دے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے وقت میں ایک شخص نے صرف اتنا کہا کہ مدینہ منورہ کی مٹی خراب ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 30 کوڑے مارنے کا حکم دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ ایسے شخص کی گردن مار دی جائے جو یہ کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی میں جس جگہ پہ آرام فرما ہے اس مٹی کے تعلق سے یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ مٹی خراب ہے۔ میرے دوستو فرمائیے، اور یہی معاملہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا فتویٰ کہ سرکار اگر کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے تو امت کیا کرے؟ میرے دوستو، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ امت کو چاہیے کہ اس کا بدلہ لے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ سرکار اگر امت ایسا نہ کرے تو میرے دوستو، تمام ملت اسلامیہ کے لوگوں کو میں یہ امام احمد بن حنبل کا فرمان پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ بدلہ نہ لے تو چاہیے کہ امت مسلمہ ڈوب کے مر جائے، اور امت مسلمہ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے یہ پیغام دیا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا، صحابہ کرام کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے یہی عمل رہا ہے کہ کبھی بھی رسول کے گستاخ کو زندہ نہیں چھوڑا ہے۔ خیر میرے دوستو، اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہی عشاقوں میں حضرت جامی علیہ رحمت و رضوان بھی سر فہرست ہے۔ آپ نے ایک نعت شریف لکھی، اور وہ نعت لکھنے کے بعد آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس نعت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر میں خود کھڑا ہو کے بارگاہ نبی میں پیش کروں گا۔ اس ارادے سے آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور حج کرنے کے بعد وہاں سے آپ مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ تو جیسے آپ وہاں سے نکلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گورنر کو
یہ خبر دی، بشارت دی کہ مکہ مکرمہ سے مولانا جامی میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، تو انہیں آپ ہرگز میری قبر پر آنے نہ دیں۔ مدینہ کے گورنر صبح اٹھے اور آپ بڑے پریشان تھے کہ یہ مولانا جامی کون ہے جس کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے لیے منع کیا؟ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے گستاخ ہوں۔ آپ نے مدینہ منورہ میں اعلان کروا دیا اور قافلے کے جو حضرات آتے تھے اس میں یہ اعلان کروا دیا کہ مولانا جامی جو ہو وہ مدینہ میں نہ آئے۔ جب یہ خبر مولانا جامی کو پہنچی تو آپ بڑے بے چین ہوئے، لیکن آپ نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے سرکار کے روزے پہ حاضری دینا ہے۔ تو آپ، ایک روایت یہ بتاتی کہ آپ ایک صندوق میں بند ہو گئے، اور دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ بھیڑوں میں گھس کر آپ نے بھیڑ کی کھال پہن لی اور آپ جانے لگے۔ مختصر یہ ہے کہ وہاں مدینہ منورہ میں بہت سخت پیرا تھا اور تمام لوگوں کے ساز و سامان کو چیک کیا جا رہا تھا۔ تو مولانا جامی پکڑے گئے اور مولانا جامی کو مدینہ منورہ کے گورنر کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ کو بند کر دیا گیا جبر کے ساتھ۔ پھر رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گورنر کے خواب میں آئے اور کہا کہ مولانا جامی کوئی مجرم نہیں ہے، یہ میرا عاشق ہے، صرف اس لیے میں منع کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی نعت لکھ کے لائے ہیں کہ اگر وہ نعت انہوں نے میری قبر پر پڑھ دی تو مجھے قبر سے باہر آنا ہوگا، باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا ہوگا۔ بس یہی وجہ ہے۔ جب صبح گورنر اٹھے تو مولانا جامی کو بڑی عزت اور احترام سے جیل سے باہر نکالا، اور مدینہ کے گورنر نے بڑے ادب احترام سے کہا کہ مولانا آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا ہے، تو مجھے وہ نعت بتائیے کہ آپ وہ کون سی نعت لائے ہیں جو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر پڑھنی تھی۔ تو مولانا جامی نے وہ نعت نکالی اور گورنر نے کہا کہ آپ ہمیں سنائیے۔ تو وہ نعت یہ ہے، فارسی میں نعت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ فرسودہ جا پارا زِ ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجران یا رسول اللہ، دیلم پس مردہ آوارا زِ عصیان یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجران یا رسول اللہ، سرکار میرا جسم بے جان ہوتے جا رہا ہے آپ کی محبت میں، آپ کی دوری کی وجہ سے۔ تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجران یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارا زِ عصیان یا رسول اللہ، سرکار میرا دل پس مردہ ہوتے جا رہا ہے اور میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ذکر کا خیش حیرانم سیاہ شد راز عصیانم
پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گنہگار ہوں، سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چوں بازو شفاعت تیرا کشائی بر گنہگاراں، چوں بازو شفاعت تیرا کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جام میرا دران یا رسول اللہ، مکن محروم جام میرا دران یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ کل محشر بروز محشر آپ شفاعت کا بازو گنہگاروں کے لیے کھولے ہوں گے یا رسول اللہ۔ اس وقت جامی کو محروم نہ رکھنا۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کل قیامت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ یہی قرآن سے بھی ثابت ہے، یہی حدیث سے بھی ثابت ہے، یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، اور یہی عقیدہ محدثین، مفسرین، مجددین، ائماؤں کا یہی عقیدہ تھا کہ کل قیامت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو میرے بزرگوں، میں اپنی اس بات کو اپنے آخری الفاظوں پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، حضور سرکار سیدنا غوث پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سیدنا احمد کبیر رفاعی داتا گنج بخش لاہوری، سرکار حضور غریب نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین، نظام الدین اولیاء، نصیر الدین چراغ دہلوی، صابر پاک مولانا شمش الدین ترک پانی پتی، سلطان مخدوم اشرف سمنانی، اور ہمارے پیروں کے صدقے توفیل کل قیامت میں اے اللہ ان بزرگوں کے صدقے توفیل ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس تجھ سے امیدوار، برحمتک یا ارحم الراحمین۔